بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار کرامات ہے جو ہم بیان کرنے بیٹھے تو یہ رات بھی بس نہیں ہوتی، تو ہم مختصر جب موقع ملا ہم ایک ایک کرامت سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قطب الحق غوث اکرم غوث اعظم پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بیان کریں گے۔ آپ کے علم غیب اور تصرف کے بیان میں ہے یہ۔ آپ کو آزمانے والے 100 فقہا کی گرفت شیخ عارف بن نبہان بن رکاف شبانی سے رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت بڑھی تو بغداد کے 100 فقہا اس لیے جمع ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے مختلف علوم میں مسائل پر پوچھے تاکہ آپ لاجواب ہو۔ انہیں 100 فقہا اس زمانے کے آپ کے روبرو ہو کے سوالات کرتے گئے تاکہ آپ لاجواب ہوں۔ یہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں آئے۔ میں اس روز وہیں موجود تھا۔ یہ کون بنے؟ شیخ عارف موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہوئے اور آپ کے سینے سے ایک نور کی بجلی چمکی جس کو وہی شخص دیکھتا تھا جسے خدا تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا۔ ان 100 فقیہوں کے سینوں پر سے اس کا گزر ہوا، یعنی وہ نور کا گزر ہوا، جس سے وہ بے قرار ہو گئے اور چلا اٹھے، آپ کی کرسی تک گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں پر رکھ دیا اور ایک دم مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو سینے سے لگایا، نور ہر ایک سے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ یعنی جو مسئلے لے کے آئے تھے فلاں صاحب، ان کا ایک مسئلہ، ان کا، تو جو میں بیان کر رہے تھے، بیان کرنے سے پہلے آپ غوث پاک سرکار بیان کر دیے اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں پوچھنے سے پہلے بیان کر دیا آپ یہ مسئلہ ہے تمہارا۔ تو ہر ایک سے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تو ہمارے سینوں سے تمام علوم سلب ہو گئے، جیسا کہ ہم کو کبھی علم ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو فقہا، عالم، ہو سکتا ہے اس زمانے کے اور بھی کوئی ولی تھے، تو ان لوگوں کے بھی سینوں میں سے جو کچھ تھا وہ سلب ہو گیا، میں نے غوث پاک سرکار کے سامنے سلب ہو گیا، تمام علوم سلب ہو گئے جیسا کہ ہم کو کبھی علم تھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو تمام علوم واپس کر دیے۔ پھر آپ نے وہ تمام مسائل کے جواب بیان کر دیے جو ہم تیار کر کے لائے تھے۔ تشریح ہے اس کی۔ اس کرامت سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا تصرف حاصل ہے کہ آپ دوسروں کے سینوں سے علم کو سلب کر سکتے ہیں۔ یعنی غوث پاک سرکار کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کسی کے بھی سینے سے نکال لے سکتے علم کو اور واپس بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو یہ غیب کا علم حاصل تھا کہ فقہ کس ارادے سے آئے ہیں اور اس کے کیا سوالات تھے۔ یعنی غوث پاک سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ جو آئے کیا کیا سوالات لے کے آئے دلوں میں، وہ بھی علم تھا اور ان کے کیا۔ تیسرے یہ کہ جو کوئی اولیاء کاملین کو آزمانے یا ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اللہ والوں کو آزمانے جاتے تو لوگ یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے ولی کیا مقام پہ فائز ہے، تو لوگ آزمانے جاتے، الٹا نقصان ہو جاتا ان کو۔ تو کسی بھی اللہ والوں کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے درس و تدریس میں جانا، علم سیکھنا اور ان سے فیض حاصل کرنا، یہ سوچ کے جانا اللہ والوں کا، یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس اور زیادہ علم ہے ان کو آزمائیں گے، وہ نقصان ہو جاتا۔ اگر آپ درگزر یہاں سے
کوئی اولیاء کاملین کو آزمائے یا ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ ان فقہ کا ہونے لگا تھا۔ اگر آپ درگزر نہ فرماتے، چوتھے یہ کہ آپ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ سب کے مدلل جوابات عطا فرمائے، یعنی اتنا علم تھا کہ ان لوگوں کی جو سوال تھے پورے جواب دیا۔ تحفہ القادریہ میں ہے کہ ابن سخا عبداللہ نور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کی زیارت کو گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غوث ہے۔ راستے میں ان سخا نے وہ بھی ایک مقام ہے اللہ والوں کا، راستے میں ان سخا نے کہا کہ میں غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ عبداللہ نے کہا کہ میں کچھ پوچھوں گا، دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں، یعنی آپس میں لوگ بات کر لیں۔ سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاذ اللہ، میں ہرگز سوال نہیں کروں گا بلکہ دیدار کی برکت کا منتظر رہوں گا، یعنی غوث سرکار فرما رہے۔ جب وہ غوث کے پاس گئے تو انہوں نے ابن سخا کو غصے سے دیکھا اور کہا تیرا سوال یہ ہے، نور جواب یہ ہے، اور جواب یہ ہے میں تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ دیکھتا ہوں۔ انہوں سوال کرنے گئے تھے نا، ان کو آزمائیں گے، بلکہ تو جو غوث سے وقت کے بول دیے، پہلے بول دیے۔ عبداللہ سے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے، تو دنیا میں ڈوبا رہے گا۔ سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ کو نزدیک بٹھایا، عزت کی اور کہا آپ نے اللہ اور رسول کو خوش کیا۔ دیکھو غوث سرکار کچھ بھی نہیں بولے، ان کو نہ آزمانے گئے نہ پرکھنے گئے، مگر انہوں غوث سرکار کو پہچان لیے۔ تو اس طرح اللہ والوں کو کبھی بھی آزمانے کی کوشش نہیں کرنا، ان سے علم لینے کی کوشش کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا، اسی میں بھلائی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے، حلیے سے اندازے لگاتے۔ اگر کوئی خوبصورت لمبی داڑھی ہے، جبہ ہے، تو سمجھتے کہ اللہ والے ہے، اور کوئی حلیے میں نہیں ہے، سوٹ بوٹ میں ہے، ٹائی میں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے مقرب رہتے، مگر انہوں نہیں پہچانتے۔ اگر ان سے چھیڑ لیے تو نقصان ہو جاتا، اگر ان کے پاس چلے گئے تو دھوکہ ہو جاتا۔ جو حلیے میں دیکھ کے جا رہے ہیں وہاں دھوکہ ہو جاتا، یا حلیہ دیکھ کے ان کو وہ کر دے رہے ہیں، کیئر نہیں کر رہے ہیں، تو یا نقصان ہو جاتا۔ تو اسی طرح علم پہ اہمیت دینا ہے اور اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، باطن کی تعمیر کرنا ہے، باطن کی صفائی کرنا ہے، باطن میں علوم لینا ہے۔ ظاہر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ والے جتنے بھی رہتے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو چھپا کے ہی رکھتا، اور اللہ والوں کا بھی کام یہی کہ اپنے آپ کو چھپاتے۔ صرف پیغمبروں کا وہ وقت تھا جو پیغمبر اپنے آپ کو بول سکتے تھے کہ میں فلاں پیغمبر، ولیوں کو اللہ تعالیٰ یہ بولنے کی ممانعت رکھا۔ تو اس طرح اللہ والوں سے حاصل کر سکتے علم، فیضان۔ تو بہرحال ہم غوث پاک سرکار کی یہ کرامت کو بیان کریں، انشاءاللہ پھر آئندہ بھی ہم ضرور بیان کریں گے۔ ہر موقع پہ وقتاً فوقتاً کوئی ایک کرامت بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، تمام مصائب سے، پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور اپنی خاص نظر کرم فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت فرما، غوث پاک سرکار کی خاص نظر کرم فرما ہم پہ، ہم تمام میرے جتنے ساتھ وابستہ ہے مرید محترم، ان کے اوپر بھی نظر کرم فرما، ان کے بھی جو مقاصد ہے وہ بھی پورے کر، اور دیگر لوگ جو میرے کو اپنے حاجتوں کے بارے میں دعا کری بولے، ان کی بھی دعا کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا، ایمان پر قائم رکھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ۔